الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين محب الفقراء والغرباء والمساكين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تھوڑی سی آواز آہستہ کر دیں بچہ بھی عطا کی اور آپ کے صدقے میں ایمان کی دولت عطا کی، اسلام کی نعمت عطا کی، قرآن مجید فرقان حمید جیسی لارغب اور لازوال کتاب بھی عطا کی۔ اس کی نعمتوں پر ہم اس کا بے حد انگن لاتعداد شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود بھیجتے ہیں جن کے صدقے میں یہ نعمتیں ملی ہیں۔ یہ ماہ مبارک اس میں اور آپ موجود ہیں، یہ ماہ رجب المرجب ہے، برکتوں والا مہینہ رجب، عزت والا مہینہ۔ اس میں عالم اسلام میں بہت سی باتیں ہوئیں، مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں معراج نصیب ہوئی۔ آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، اسپیکر بند۔ جن لوگوں نے کام کیا ان میں ایک ہستی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جنہوں نے 90 لاکھ آدمیوں کو مسلمان کیا۔ پھر جگہ جگہ پر آپ نے مرکز قائم کیے، وہاں سے اور لوگوں کو مسلمان کیا۔ چنانچہ یہ کفرستان ہند عالم اسلام کا بقائے روح بن گئے۔ ان کا بھی اس چھٹی کو وصال ہوا، ان کا عرس منایا۔ تو آج ہم یہ گفتگو کریں گے کہ دین اسلام اور اس کو پھیلانا اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے ذمہ کیا ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کہہ کر سن کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نیچے جانے کا حکم دیا، میں اے بیٹو من ہادمیہ، اب تم سارے نیچے اتر جاؤ، جنت سے زمین پر بھیج دیا، کہا میں تمہارا خیال رکھوں گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب میری ہدایت تمہارے پاس آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا یہ جنت اس کے لیے ہے، اسے کوئی غم نہیں کرنا چاہیے، اسے پھر جنت میں داخل۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی اولاد پڑھنے لگی اور انہوں نے یہ بات بھول گئی، نافرمانی پر اتر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا، نوح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، ایسے انبیاء کرام آتے رہے اور لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کرتے رہے کہ اللہ کی طرف مڑو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، وہ وحدہ لا شریک ہے، دین ایک ہی تھا، اس کی مرکزیت کیا تھی؟ خدا کی توحید پر ایمان، اس کے بھیجے ہوئے شخص کی رسالت کی گواہی اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، کہ قیامت آئے، یہ مین اس کے بڑے بڑے باتیں تھیں۔ یہ سلسلہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تو آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور ہم نے ہماری جو مہربانیاں تھیں نعمتیں تھیں ان کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کیا۔ انبیاء کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رک گیا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد علی محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتمے پر ہیں، آخری نبی، تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اب سلسلہ انسانیت کا تو چل رہا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس ایک چیز تو ہوتی ہے، گھر میں پڑی ہوتی، اچھی چیز ہوتی ہے، گھر میں پڑی ہوئی اچھی چیز ہوتی ہے، اس کی طرف صرف نظر ہو جاتی ہے، نظر میں نہیں آتی تو کیا ہوتا ہے، اوپر گرد آ جاتا ہے، مٹی آ جاتی ہے، اس کی شکل کو بگاڑ دیتی، چیز تو قیمتی ہوتی ہے۔ ایسے ہی دین تو بہت عمدہ چیز تھی اور ہماری غفلت کی وجہ سے اس کی ترویج رک گئی۔ باتیں تو ہمیں ساری پتہ تھی کہ یہ اچھی ہے یہ اچھی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کیا، مثلا 5 نمازیں 5 دفعہ حکم ہوا، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، بھول تو نہیں گئے بھائی، آؤ پھر خدا کی طرف آؤ۔ پھر 8ویں دن جمعہ کہہ دیا، آج آج سارے اکٹھے ہو جاؤ، ساری بستی والے، ایک آدمی کو پڑھے لکھے کو بھائی تو میرے بعد اس چیز کو بھول نہ گئے، خدا کیا ایک سسٹم تھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا تاکہ میرے بندے مجھے بھول نہ جائیں، غفلت کا شکار نہ ہو جائیں۔ غفلت کا شکار ہو جائیں گے تو ان کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور ان کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، لوگوں تم ایسے لوگ تیار کرو، ایسی ایک جماعت تیار کرو، یدعون الی الخیر، جو تمہیں نیکی کی طرف بلایا کرے، تو یہ کام اچھا ہے، یہ کرنے کا، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تمہیں اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہیں۔ اب یہ بات ٹھہری کہ دین کی طرف، اچھے کاموں کی طرف بلانا کامیاب لوگوں کا کام ہے۔ وہ لوگ کامیاب ہوئے یہ انہوں نے دین کی طرف بلایا، اچھے کاموں کی طرف، بھلائی کے کام، اور اچھا کام دین کا کام، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہوئے جنہوں نے برائی سے لوگوں کو روکا۔ تو برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے سے پہلے جو ٹیم تیار کرنی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک گروہ، جماعت ایسی ہونی چاہیے، اس کی تیاری بڑی ضروری ہے۔ جو تیاری نہیں کرتا اس کے بغیر میدان جہاد میں اترتا ہے تو شکست ہے۔ ہر کام کے لیے ہم تیاری کر کے جاتے ہیں، چھوٹا سا امتحان ہو دن رات پڑھتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، انٹرویو دینا ہے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور یہ کام تو بہت بڑا کام تھا، بھلائی کی تعلیم دینا، برائی سے روکنا، نہ جانے آگے سے آپ کون سا سوال کر دیں، کون سی حجت کر دیں، تو ذمہ داری بہت بڑی تھی، منصب بہت بڑا تھا، اس کے لیے اتنی ہی تیاری کی ضرورت تھی۔ جن لوگوں نے تیاری کے بغیر کام کیا وہ فیل ہو، یا ان کی اس دعوت میں اثر پذیری کم رہی، اور جنہوں نے تیاری کر کے کیا ان کی اثر پذیری نے باب و بہار بنایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اسی گروہ کے، اسی جماعت کے ایک فرد فرید ہیں۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ جب یتیم ہو گئے، تھوڑی عمر تھی، نوجوانی تھی، ایک باغ اور ایک پن چکی جندر جس سے کہتے ہیں آپ کے حصے میں تھا، آپ باغ میں پانی دیتے، پن چکی سے جو آمدن ہوتی گھر کا خرچ چلتا، اتفاق سے ایک فقیر آ گیا، آپ نے اس کی بڑی تعظیم کی، اسے بٹھایا، سائے میں بٹھا کر انگور کا خوشہ توڑا، 2-3 صاف کیے، اسے پیش کیے۔ یہ فقیر لوگ، ان کے جھولی میں بہت کچھ ہے، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر دیکھ لیتے ہیں، دیتے ہیں تب کچھ۔ جب خدمت کی، انگور کھائے، ٹھنڈا پانی پیا، خوش ہو گئے، اپنے جھولے سے سوکھا ہوا ایک ٹکڑا روٹی کا نکالا، اسے چبایا اور چبا کر کہا برخوردار یہ کھا لو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہ ٹکڑا جو ابراہیم تندوزی نے اپنے منہ میں رکھا تھا، جب میں نے اپنے منہ میں رکھا مجھ پر 14 طبق روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مجھ پر 14 طبق روشن، دنیا کی محبت دل سے نکل گئی اور خدا کی محبت دل میں آ گئی۔ دنیا کی محبت دل سے نکل گئی اور خدا کی محبت دل میں آ گئی۔ گھر آئے، والدہ سے کہا اماں جان بات یہ ہے، اب دنیا کی طرف سے دل اکتا گیا، کیا کرنا چاہتا؟ کہا مجھے اجازت دے تاکہ میں اس باغ کو بھی فروخت کر دوں، اس پن چکی کو بھی فروخت کر دوں، اور سارے کے سارے پیسے اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سب کچھ فروخت کیا اور سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیا. تو آپ کیا کرو گے؟ تو آپ میں اصول علم کروں گا. تو کیا کہا میں نے کہ تیاری بڑی ضروری ہے. جس کام کو کرنا ہے اس کے لیے تیاری بڑی ضروری ہے. اب نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، پہلے خود تو تیار ہو. خود تیار نہیں تو کیا کرے؟ نکل کھڑے ہوئے، بخارا میں گئے، بڑے بڑے علماء سے علم سیکھا، قرآن پاک کو حفظ کیا، پھر ریاضت شروع کر دی، اللہ اللہ کرنا شروع کیا. کسی نے کہا اس بستی میں، ہارون بستی میں ایک شخص رہتا ہے، عثمان نام ہے اس کا، وہ بندوں کو خدا سے ملا دیتا ہے. سبحان اللہ. بندوں کو خدا سے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. ان کی خدمت میں پہنچے، عرض کی مجھے اپنی غلامی میں لے دیں. انہوں نے چہرے پر نگاہ ڈالی، سعادت کے آثار دیکھے، غلامی میں لے لیا، مرید کر لیا اور تربیت شروع کر دی. جتنا بڑا کام کرنا ہوتا ہے اتنی بڑی تربیت ہوتی ہے. ایک آدمی نے پرائمری اسکول میں پڑھانا ہے، میٹرک کے بعد وہ پی ٹی سی کرے گا تو پڑھا لے گا. ہائی اسکول میں پڑھانا ہے تو بی اے کے بعد بی ایڈ کرے گا تو پڑھائے گا. یونیورسٹی میں پڑھانا ہے تو جب تک ڈاکٹر نہیں ہوگا نہیں پڑھا سکتا. چونکہ ان سے کام بڑا لینا تھا اس لیے تربیت بھی ساتھ تربیت میں ڈال دیا. ایسی تربیت کی کہ 1 مہینہ تک خانے سے باہر نہیں آنا، اور جو سبق دیا ہے اسے یاد کرنا ہے. 1 مہینہ تک یا 40 دن تک وہ سبق یاد کرتے رہے، وہ طریقہ کرتے رہے، تعلیم شیخ پر عمل کرتے رہے. جب باہر آئے شیخ نے پوچھا کیا کیفیت ہے؟ کہا میں آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہوں، مجھے آسمان پر لوح محفوظ نظر آتی ہے، ایک چھوٹا سا حجاب ہے اور سب اٹھ گئے. سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا حجاب ہے، باقی سب اٹھ گئے. کہا ابھی مکمل نہیں ہوئے ہو، ابھی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں مل سکتی. پھر تعلیم دی، دوسرا سبق دیا، کہا 40 دن تک پھر وہاں ٹھہرو، اس سبق پر عمل کرو. آپ کرتے رہے. پھر جب آئے شیخ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، فرمایا کیا سمجھتے ہو؟ عرض کی شیخ جو تمہاری تعلیم تھی مکمل ہو گئی. کہا کیسے؟ بتاؤ اس 2 انگلیوں کے درمیان کیا دیکھتے ہو؟ کہا میں 2 انگلیوں کے درمیان خدا کے 18,000 عالم کا مشاہدہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. کام چونکہ بڑا لینا تھا اس لیے اتنی زیادہ تعلیم. 2 انگلیوں کے درمیان خدا کے 18,000 عالم کا مشاہدہ. کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں. جیسے حضور غوث پاک فرماتے ہیں نا، نظرت الی بلاد اللہ جمع، نظرت الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں خدا کے تمام شہروں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا. سبحان اللہ. جب یہ مقام ہوا کہا تمہارا کام ہو گیا ہے، اب کیا ارادہ ہے؟ کہا شیخ جو آپ کا ارادہ ہے وہی میرا ارادہ ہے. کچھ عرصہ شیخ محبوب سبحانی کی بارگاہ میں بھی رہے، غوث سمدانی کی بارگاہ میں تھے. پھر شیخ کے ساتھ حج پر چلے. کام چونکہ بڑا تھا اس لیے تربیت بھی بڑی چاہیے تھی. شیخ کے ساتھ حج ادا کیا. طواف کعبہ کے بعد شیخ نے حتیم میں کھڑے ہو کر میزاب رحمت کے نیچے کھڑے کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں معین الدین کو لایا ہوں. اندر سے آواز آئی ہم نے قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ. ہم نے قبول کر لیا. یہ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. تو گروہ کی تیاری کی ضروری ہے.
مفتی تو بہت آپ کو ملیں گے، قدم قدم پر آپ کو یہ غلط ہے جی، یہ کیا کر رہے ہیں، اس کی بدعت ہے جی، یہ شرک ہے، پتہ ہی نہیں بدعت کا معنی کیا ہے، شرک کا معنی کیا ہے۔ قبروں پر جانا شرک ہے، ایسا خدا کی قبر پر جانا ٹھیک ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی شرک تو ہوا ہے جو ایک کام خدا کے لیے ہے دوسرے کے لیے کرے کہ شیر خدا کی تو قبر نظر نہیں آتی، تو آپ کیسے کریں؟ کم پڑھ لوگ جگہ جگہ پر فتوی لے۔ عرض کی آپ کی بارگاہ میں معین الدین کو پیش کرتا ہوں۔ اندر سے بیت اللہ سے آواز آئی، بیت اللہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ گھر والے نے اندر سے کہا ہم نے قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر مدینہ شریف وہاں حاضری دی، حاضری دی، صلاۃ و سلام پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر جب سلام پیش کیا، سرکار نے اندر سے آواز دی، وعلیک السلام یا سلطان الہند۔ سبحان اللہ۔ اے ہندوستان کے سلطان، تم پر بھی سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے مجھے ہندوستان کی حکومت عطا کر دی۔ اب پتہ نہیں ہندوستان ہے کدھر، آج خیال کیا کدھر جانا ہے، خیر پتہ ہوا کہ فلاں راستے سے فلاں جگہ جانا ہے۔ تو جو جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنی بڑی تیاری ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس کرایہ ہی نہیں، کہے کہ میں کراچی جاتا ہوں، چلا جائے گا۔ تو پہلے اس کام کی ٹریننگ تو کرو جو کام کرنا ہے۔ جب ٹریننگ پوری ہو گئی، علوم ظاہرہ کی بھی اور علوم باطنی کی بھی، تو ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ لاہور میں پہنچے، علی حجویری کی بارگاہ میں آئے۔ آپ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کی حکومت ابھی تک علی حجویری کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ داتا گنج بخش کے مزار پر آ کر چلہ کشی کی۔ جب چلہ کشی کی تو داتا صاحب نے رہنمائی فرمائی، خوش ہو گئے۔ تو آپ کی بارگاہ میں آپ نے ایک ربائی پیش کی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ سبحان اللہ۔ ایسی کہاں جانا ہے؟ کہا وہاں جانا ہے جہاں کفرستان سب سے زیادہ ہے، جہاں زیادہ کافر رہتے ہیں، پکے کافر رہتے ہیں اور طاقتور کافر رہتے ہیں، کیونکہ تمہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ آپ وہاں سے چلے اور پرتھوی راج کا جو پایا تخت تھا وہاں آ گئے۔ ایک دو خدمتگار ہیں وہاں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس سامان نہیں، کچھ نہیں۔ شام ہو گئی، شام ہو گئی تو لوگ آ گئے، اونٹوں والے آ گئے۔ راجستھان کا علاقہ تھا، اجمیر کا۔ کہو بابا ادھر کیا کرتے ہو؟ گرو بابا ادھر اٹھو، ادھر کیا کر رہے ہو؟ یا تو بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، کہاں بھی ادھر بیٹھ جاتے ہیں، یا اونٹ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نہیں ادھر سے اٹھو، ادھر اونٹ بیٹھتے ہیں۔ کہا بابا ہم تو آپ کو اونٹوں کو پریشان کرتے ہیں، ہم نے کتنی جگہ لی ہوئی ہے، تھوڑی سی جگہ پر بیٹھے ہیں، اونٹ بھی بیٹھ جائیں ہم بھی بیٹھ، کبھی نہیں ادھر سے اٹھو، ادھر اونٹ بیٹھیں گے۔ تو ایسا کرو اونٹ بیٹھے ہم چلے جاتے ہیں۔ آپ تھوڑی دور چلے، اونٹ بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی تو اونٹوں والے پھر آئے، اونٹوں کو اٹھانے کے لیے، جنگل میں لے جانے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے۔ وہ اونٹوں کو اٹھاتے ہیں، اونٹ اٹھتے ہی نہیں ہیں، وہ ڈنڈے مارتے ہیں، اونٹ نہیں اٹھتے۔ اونٹ بیٹھے ہیں تو بیٹھ گئے ہیں۔ یہ تربیت تھی، یہ مقام تھا، کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے ہیں۔ اب بادشاہ کو خبر ہوئی، ایک گرو یہاں بیٹھا تھا، ایک سادھو یہاں بیٹھا تھا، ہم نے اسے اٹھایا ہے۔ اس نے کہا
سبحان اللہ اسی سادھو کو دیکھو، نوکر آ گئے کہنے کہ وہ جناب وہ اونٹ جو بیٹھ گئے اٹھتے نہیں، تو ہم نے کہا تھا یہ بیٹھے ہم بھی بیٹھے، وہ جناب ہماری نوکری کا معاملہ ہے ہمارے لیے مہربانی کریں، کہا اچھا جاؤ اونٹ اٹھ گئے، گئے تو اونٹ کھڑے ہو، جب خبر پہنچی یہاں ایک سادھو آیا ہے، اونٹوں کو کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں اٹھتے نہیں، جب کہتا ہے اٹھ تو اٹھ جاتے ہیں، بابو کون ہے؟ آئے تو رام رام کرتے تھے، گئے تو رحمان رحمان کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نگاہ سے لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ سبحان اللہ تیاری بہت ضروری ہے، تیاری نہ ہوتی یہ مقام نہ ہوتا، نہ اونٹ بیٹھتے نہ لوگوں کو پتہ ہے۔ نماز پڑھتے ہیں پتہ نہیں کون لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، انا ساگر ہے تالاب ہے بہت بڑا، سمندر کہتے ہیں ساگر کو، اتنا بڑا تالاب ہے کہ اسے سمندر کہا ہے۔ آپ کے غلام وہاں سے لوٹے لے کر آتے ہیں بھر کر اور وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، انہیں پتا چلا یہ تو لوگ مسلمان ہیں اور ان کے ساتھ تو ہاتھ لگ جائے تو آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، جو ہمارا پانی استعمال کرتا ہے پانی ناپاک کر سکتا ہے۔ یہ تھا ہندوؤں کا عقیدہ، اس لیے تو ہم ان سے علیحدہ ہو گئے، کہا چلو چلو کوئی پانی ایسا نہیں، واپس آ کے پانی نہیں دے، میں جاؤ نے کہو آج پانی دے دو، پھر ہم نہیں آئے کہ پانی لینے کے، تو اچھا آج دے دو، پھر ادھر نہ پانی لے، وہ لوٹا دو لوٹے وہاں سے بھر کر لیا، شیخ نے وضو کیا، باقی پانی کو تھوڑی دور جا کر پھینک دیا، ادھر پانی ختم ہو گیا ادھر پانی جاری ہو گیا، سبحان اللہ انا ساگر سوکھ گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں فقط انا ساگر ہی نہیں خشک ہوا، لوگوں کے کنویں گھروں کے تالاب بھی خشک ہو گئے، پریشانی کے عالم میں پانی کدھر گیا، پانی کو کیا ہوا، پانی کے کنویں خشک ہو گئے، ادھر ادھر دوڑتے رہے، پتہ چلا ایک سادھو وہاں بیٹھا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس کے پاس آئے، کہا میں نے نہیں کیا میرے رب نے کیا ہے، کہا آپ کا رب کون ہے، کہا لا الہ الا اللہ، پڑھ لو تمہارا پانی جاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ آئے تھے تو بتوں کے پجاری تھے، گئے تو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ جب تک تیاری نہ ہو اس وقت تک کام نہیں ہو۔ ایک آدمی نے مستری کا کام نہیں سیکھا، آپ سے کہے یہ دیوار بنا دو، وہ نہیں بنا سکتا۔ ایک آدمی نے تبلیغ کا کام ہی نہیں سیکھا، علم ہی نہیں پڑھا، نہ جانے کس سے واسطہ پڑ جائے۔ بادشاہ کو خبر ہوئی کہ لوگ تو دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، کہا یہ جادوگر ہے، اس کے لیے مقابلہ کیا جائے۔ جے پال نام کا ایک جادوگر تھا، اسے بلایا، یار یہ معاملہ بن گیا ہے، کوئی بات نہیں دی، ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، اچھا ٹھیک ہے آ گئے، ہمارے ساتھ مقابلہ کرو ورنہ یہ علاقہ چھوڑ دو۔ کام تو مقابلے کے لیے نہیں ہے، ہم تو خدا کی بندگی کے لیے ہیں، تمہیں کچھ کرنا ہے تو کرو۔ دو واقعے مشہور ہیں اس کے، ایک تو رات کے وقت سحری کے وقت آپ بیٹھے تھے تو گڑگڑاہٹ ہوئی، اس نے پہاڑ پر ایسا کوئی پڑا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا، بڑے بڑے پتھر گرنے لگے۔ آپ نے پہاڑ کو مخاطب ہو کر کہا اگر اللہ کے حکم سے آتا ہے تو آ جا، اگر کسی جادو کے زور سے آتا ہے خبردار ایک انچ بھی آگے نہ آنا۔ دنیا کے لوگ وہاں جا کر یہ دیکھ کر آئے ہیں پتھر تو لڑک چکا ہے لیکن خواجہ کے حکم سے سینکڑوں سال سے اب بھی وہاں لٹکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ طاقت تھی تو لٹکا ہوا ہے، اس کے بغیر جاتے اس نے دنیا میں جو کرتب کرنا تھا جے پال نے کیا، اس کو بھی آپ نے فیل کر دیا۔ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، ایک ہی وقت میں سینکڑوں ہزاروں آدمی مسلمان ہو گئے۔
सैकड़ों हजारों को आपने मुसलमान किया, लाखों को मुसलमान। आखिर पृथ्वी राज बहुत तंग हुआ। बादशाह जो था उसके पास ताकत थी, उसके पास हाथी थे, उसके पास घोड़े थे, उसके पास फौज थी, सरमाया था, ताकत थी। हत्ता कि मोहम्मद गौरी ने जब हमला किया तो उसे शिकस्त फाश उसने दी और मुसलमानों का मोराल बड़ा डाउन, मुसलमानों का मोराल बड़ा डाउन हो चुका। आपने सोचा जब तक ये बादशाह आगे से नहीं हटता उस वक्त तक दीन इस्लाम की तबलीग कमा खूब नहीं होगी। सुन रहे हैं आप? जी। ऐसे ही सुनते हैं जैसे एक कान से सुना तो अल्लाह वालों की बातें बता रहा हूं। आपने जब देखा ये बेईमान बादशाह जब तक नहीं हटता दीन की तबलीग नहीं हो सकती। ये बादशाह के लोगों का दीन वही होता है जो बादशाह का दीन, अन्नासु अला दीने मुलूक, लोगों का दीन वही होता है जो बादशाह। आपने ख्वाब में मोहम्मद गौरी से कहा कि आ जाओ, हमने पृथ्वी राज को जिंदा गिरफ्तार करके तुम्हारे हवाले कर दिया है। सुभान अल्लाह। तारीखी बात, तारीखी बात। ख्वाब में मोहम्मद गौरी से कहा कि आ जाओ, पहली बात और थी, अब हम आ गए, हम पृथ्वी राज को जिंदा गिरफ्तार करके तुम्हारे हवाले कर। चुनाचे मोहम्मद गौरी आ गया, फिर जंग हुई, फिर वही हुआ जो शेख ने कहा था, आपके इरशाद के मुताबिक पृथ्वी राज को गिरफ्तार किया गया और मोहम्मद गौरी के हवाले किया। अब कमाल की बात है, आपसे हैरान होंगे इस बात को सुनकर। पृथ्वी राज को तो कत्ल कर दिया गया, फिर तलाश में था वो बुजुर्ग कौन है जिसने मुझे आने का कहा। इधर उधर फिर रहा था, अचानक एक झोंपड़ा सा था बड़ा सा, उसमें कुछ उसे कुरान पढ़ने की आवाज आई। सुभान अल्लाह। शाम का वक्त करीब था, गया तो जमात खड़ी थी, नमाज पढ़कर जब फारग हुआ देखा तो वही बुजुर्ग बैठे हुए जिन्होंने ख्वाब में कहा था। सुभान अल्लाह। दस्त बोसी की अर्ज की शेख में आ गया, आ गए, काम हो गया। आप हैरान होंगे, साहब क्या हुक्म है मेरे लिए? पृथ्वी राज को तो मैंने गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया है, अब हुकूमत किसको देनी है? कहा उसके बेटे को दे दो। उसके बेटे को दे दो? कहा हाँ, जब तुम उसके बेटे को हुकूमत दोगे तुम्हारी आदि जरही की वजह से हम हुकूमत करने के लिए नहीं आए, हम तो दीन इस्लाम को फैलाने के लिए आए हैं। जब ये किया हजारों की तादाद में लोग कलमा पढ़ने लग गए। सुभान अल्लाह। कितने आली जरफ लोग हैं। हुकूमत फतह करने के बाद फिर उसके बेटे को अता कर दिया, अपनी फौजें भी वहां रखी, वो भी सारे मुसलमान हो गए, ये भी सारे जब तबलीग करने लग गए। कि जब तक तैयारी न हो इंसान कामयाब नहीं हो। बाद लोगों को तबलीग करने के लिए या जिक्र करने के लिए, फिक्र करने के लिए यकजहती हो जाती, दूसरे पहलुओं को नजरअंदाज कर देते। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम वो अल्लाह की याद भी करते थे। सुन रहे हैं आप? जी। वो अल्लाह की याद भी करते थे, लेकिन इसके साथ साथ आपके दरवाजे से कभी कोई साइल खाली नहीं गया। घर वालों को खाना मिले या न मिले, लेकिन साइल को जरूर कुछ ना कुछ मिल जाता था। सुभान अल्लाह। ये अच्छे अखलाक भी बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे रब ने फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप अखलाक आलिया पर सवार हैं। इसका मतलब ये है जैसे सूरज से शुआएं बिला तकल्लुफ निकलती हैं, ऐसे आपसे अखलाक आलिया बिला तकल्लुफ ज़ाहिर होते हैं। सुभान अल्लाह। शेख ने इंसानी जरूरत को
جانچتے ہوئے. ایک انسان کی جسمانی ضرورت ہے، ایک انسان کی روحانی ضرورت ہے. جسم کے لیے خوراک چاہیے اور روح کے لیے غذا اللہ تعالیٰ کی یاد چاہیے. آپ نے دونوں طرح کی بات کی. لنگر کھانا جاری کر دیا، دیگیں پک رہی ہے. آج بھی جا کر دیکھیں، کسی میں 10 من پکتا ہے، کسی میں 20 من پکتا ہے، کسی میں 60 من پکتا ہے. ایک دیگ ایسی بھی ہے جس میں 100 من پکایا جاتا ہے. سبحان اللہ. 100 من پکایا جاتا ہے تو کھلانے کے لیے پکایا جاتا ہے. شیخ نے فرمایا کھانا پکاؤ. کیا فرمایا؟ کھانا پکاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، کسی سے یہ نہ پوچھنا کہ تیرا مذہب کیا ہے. سبحان اللہ. اس سے اس کا مذہب نہ پوچھنا. کھانا پکاؤ اور لوگوں کو تقسیم. دنیا بدلتی رہی، حاکم بدلتے رہے، مسلمان زوال کا شکار ہو گئے. انگریزوں کی حکومت آ گئی، سکھوں کی حکومت آ گئی، لیکن ساری حکومتیں بدلتی رہی. نہیں بدلی تو اجمیر کی حکومت نہیں بدلی. جو بھی حکمران آتا پہلے جا کر وہاں حاضری دیتا. اکبر بادشاہ جو بڑا ہی بے دین ہو گیا تھا، اپنا دین جاری کیا، وہ بھی جب تک وہاں نہ جاتا اس سے سکون نہیں آتا. سبحان اللہ. انگریزوں کی حکومت آئی، وہ بھی وہاں گئے. انہوں نے جا کر وہاں تالاب جو بنوائے تاکہ جب لوگوں کی جہاں سے آنا ہو. یہ شہر کی کرامت ہے. 90 لاکھ لوگوں کو خدا کا راستہ دکھایا اور لوگوں کے لیے لنگر کا بندوبست. یہ دو ہی کام کرنے کے، جسم کی غذا اور روح کی غذا. ان لوگوں نے تو ہمارے لیے کام کیا. پھر کیا کیا ہم نے؟ بولا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی اور سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، وہ میراث ہم نے بھلا. پھر کیا ہوگا؟ ہم پر انگریز مسلط ہو گئے، ہندو مسلط ہو گئے. کھانے کے لیے کچھ نہ تھا. 100 روپیہ لے کر 20 سال تک خدمت کرتے، 100 روپیہ ادھر ہی ہوتا اور سود بڑھتا ہے. غریب مسلمان، ان پڑھ مسلمان، بے ہنر مسلمان، اس رہنے میں ان کا کوئی سٹیٹس نہ تھا. آخر سے اللہ کا مہربانی میرا ہے، شفقت آ. کچھ ایسے نفوس قدسیہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ جا کر مسلمانوں کی عزت رفتہ کو پھر بحال کر. سبحان اللہ. مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں یاد دلایا کہ تمہارے اسلاف تو بہت بڑے تھے اور تم غلامی کی زندگی اختیار. وہ جمع ہوئے، آج ہی کے دن جمع ہوئے، لاہور میں جمع ہوئے، منٹو پارک میں جمع ہوئے، جہاں آج مینار پاکستان ہے وہاں جمع ہوئے. اور ان میں نیک لوگ تھے، ہمت کرنے والے بھی تھے، جنگ کرنے والے بھی تھے اور دعا کرنے والے بھی تھے. سبحان اللہ. دعا کرنے والے بھی تھے. جماعت علی شاہ صاحب بھی تھے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعظم بھی تھے، نواب بھی تھے، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے. آج کیا اس وقت ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن نہیں حاصل کر لیں گے. سبحان اللہ. خدا کی نصرت شامل آؤ. فتح کی بات بتا رہا ہوں. قائد اعظم نے یہاں مسلمانوں کی رہنمائی کرنی شروع کی. جہالت اور غربت اور جاگیرداری نظام نے اس کا راستہ روک دیا. وہ بددل ہو کر انگلینڈ چلا گیا. کہانی ہو سکتی مجھے ان مسلمانوں کی رہنمائی. اللہ والے سحری کے وقت مجھ پر خدا سے دعائیں. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ تیرے کلمہ گو مسلمان تیرے محبوب کے
بلاؤ، خدا نے اس کے سر پر سہرا باندھ دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کو بلایا، بھائی وہ ہماری بات تو نہیں مانے گا، ہمیں تو مولوی سمجھے گا، کیا کہ تو ان پڑھ ہوتے ہیں، تم جاؤ۔ سمجھا بجھا کر بھیجا، وہ وہاں گئے اور کہا کہ واپس آؤ۔ کہا میں کیسے ہوں، وہاں لوگ ان پڑھ لوگ ہیں، جاگیردار کام نہیں۔ کہنے لگے تم ساری باتیں صحیح کر رہے ہو، لیکن جس ہستی نے مجھے بھیجا ہے اس نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ جناب رسالت معاذ نے یہ حکم دیا ہے کہ اسے بلاؤ، پاکستان کا سہرا محمد علی کے سر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ پھر وہ آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 7 سالوں کے اندر مملکت آزاد پاکستان تو دی علی جی جی ہاں۔ اور ہم نے کیا سبق سیکھا تاریخ سے؟ کیا بات ہے، ہم نے کیا سبق سیکھا تاریخ سے؟ اتنی بڑی بادشاہی راج کماری سے لے کر ایران اور افغانستان تک ایک بادشاہ بدعمالیوں کی وجہ سے چلا گیا، پھر ملا، پھر کیا سیکھا؟ 25 سال نہیں گزرے 2 ٹکڑے کر دیا، آدھا ادھر تم ادھر ہم ادھر، ادھر تم تو ادھر ہم کر دیا۔ اب یہ جو ہے اس کا ہم کیا اثر کر رہے ہیں؟ میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، ارباب اختیار ہی کرتے ہیں، جو ان کے بس میں ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ایک پرچی ڈالتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ کون ہے۔ اب جب شجرے کھلنے لگے، اسے قیامت کا منظر سمجھے، اسے قیامت کا منظر سمجھے۔ جب قیامت میں یہ اسرار کھل جائیں گے، نامہ اعمال سامنے آ جائے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، طاقت کے ساتھ بھی کسی کو نہیں چھڑا سکے گا، کوئی دے دلا کر نہیں چھڑا سکے گا۔ اب شجرے کھل رہے ہیں، اعمال نامے سامنے آ رہے ہیں، جنہیں ہم متقی اور پرہیزگار سمجھتے تھے، ملک کے رہنما سمجھتے تھے، وہ عدالت والے کہتے ہیں تم تو انہیں پرہیزگار سمجھتے ہو، ہماری لسٹ میں تو یہ بڑے بڑے ڈاکو ہیں، بڑے بڑے ڈاکو۔ میں تو کسی کا نام نہیں تھا، سارے ایک دوسرے کے عقیدت مان ہیں، لیکن عدالت یہ بتا رہی ہے تو یہ تو سارے ڈاکو ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ وہ تاریخ سے کچھ سبق لیا، وہ فقیر تم سے اچھا ہے، دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا۔ سبحان اللہ۔ دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، او جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ فقیر تو دیتا ہے لوگوں کو، اتنا لنگر اس فقیر جس کے پاس کچھ نہیں تھا آج بھی چل رہا ہے، اتنا تو بادشاہ نہیں چلا سکتا، بادشاہ تو کہتا ہے اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ تو آج کا دن 2 طرح سے ہے، ایک تو اس طرح سے کہ وہ ہستی جس نے اس کفرستان کو اسلامیستان بنا دیا، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، پھر جگہ جگہ اپنی اس نے چوکیاں بنائی، دہلی میں بنائی خواجہ بختیار کاکی کو، انہوں نے پھر پاک پٹن میں بنائی، پھر دہلی میں نظام الدین اولیاء کو بٹھایا، پھر چشتیاں میں بنائی، پھر انہوں نے مختلف جگہ پر چشتی سلسلے کے بزرگوں نے بیٹھ کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کی۔ ایک تو ان کی بارگاہ ہے جہاں سے لوگوں کو روحانی غذا بھی ملتی ہے اور جسمانی غذا بھی ملتی ہے، اور ایک وہ ہے اس دن کو بھی یاد کرنا ہے۔ ہم نے عہد کیا تھا کہ اللہ ہمیں تو مملکت دے، ہم اس مملکت کو تیرے نام پر چلائیں۔ کیا تھا نعرہ؟
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ تیری حکومت ہوگی، تو ہی، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ حاکم اعلیٰ تو ہی ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ کا مطلب کیا تھا؟ ہمارا طرز زندگی تیرے رسول کے مطابق ہو۔ تو یار لوگوں نے اس کو بدل دیا، یار لوگوں نے اس کو بدل دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ جو کوئی نہ کوئی دے بچوا،